اس مومن کا تذکرہ جس کو دجال قتل کرے گا۔ اب یہ تھوڑا سا تفصیلی آئے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب دجال نکلے گا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کی طرف روانہ ہوگا۔ راستے میں اس شخص کو کچھ مسلح لوگ ملیں گے جو دجال کے محافظ ہوں گے۔ یہ لوگ اس مسلمان سے پوچھیں گے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا میں اس شخص کی طرف جا رہا ہوں جو نکلا ہے، یعنی دجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سن کر دجال کے محافظ اس سے کہیں گے کہ تو ہمارے رب یعنی دجال پر ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ وہ شخص جواب دے گا، ہمارے پروردگار کی صفات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ دجال کے آدمی یہ سن کر آپس میں کہیں گے، اس شخص کو مار ڈالو جو ہمارے رب پر نعوذ باللہ ایمان نہیں لاتا۔ پھر بعض لوگ آپس ہی میں یہ کہیں گے، کیا ہمارے رب دجال نے اس سے منع نہیں کیا کہ ہم کسی کو اس کے حکم کے بغیر نہیں ماریں گے؟ دجال نے روکا ہوگا کہ بھئی آپ نے کسی کو نہیں مارنا۔ آخر کار وہ لوگ اس مسلمان شخص کو خود پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے اور وہ علامات کے ذریعے اس کو پہچان لے گا اور کہے گا، لوگوں جان لو یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اس شخص کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو جائے گا اور اس کو چت لٹانے کا حکم دے گا۔ چنانچہ اس شخص کو چت لٹا دیا جائے گا۔ پھر دجال از راہ تاکید اور تشدید کہے گا، اس کو پکڑو اور اس کو توڑ ڈالو۔ چنانچہ اس شخص کی پیٹھ اور پیٹ پر اس قدر ضربیں لگائی جائیں گی اور مارا جائے گا کہ اس کی پیٹھ اور اس کا پیٹ پلپلا ہو جائے گا اور پھیل جائے گا۔ اس کا مراد یہ اس لفظ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد دجال کہے گا، کیا تو اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لائے گا؟ وہ شخص کہے گا، میں ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لاتا، تو جھوٹا ہے۔ پھر دجال کی طرف سے اس شخص کو چیرنے اور 2 ٹکڑے کر دینے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کو آرے سے سر کی طرف سے چیرا جائے گا یہاں تک کہ اس کے دونوں پیروں کے درمیان سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اپنے کارنامے پر اتراتا ہوا ان دونوں ٹکڑے کے درمیان ٹہلتا پھرے گا، چکر لگائے گا، پھر کہے گا کھڑا ہو جا۔ وہ مسلمان زندہ ہو کر بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ تب دجال کہے گا، اب تو مجھ پر ایمان لیا۔ وہ شخص جواب دے گا، ہرگز نہیں، اب میرا یقین اور پختہ ہو گیا اور میری بصیرت اور زیادہ بڑھ گئی، یعنی تو نے جس طرح مجھے پہلے قتل کیا پھر دوبارہ زندہ کیا، اس سے مجھے کامل یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد وہ مسلمان شخص وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا، لوگوں اچھی طرح جان لو، اس دجال نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اب یہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ایک ہی چانس ملے گا دجال کو ایک ہی شخص کے ساتھ، اور یہ 100% روایتوں میں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص بھی اعلان کر دے گا کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے مارنا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا، اب یہ کسی کے ساتھ نہیں کرے گا، بے غم ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر دجال اس شخص کو پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا، اب یعنی دوبارہ مارنا چاہے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، مگر اس کی ہڈی تک، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی جو گردن ہے اللہ تعالیٰ اس کو تانبے کا بنا دیں گے، یعنی ذبح کرنا چاہیں گے اس کو لیکن ذبح نہیں ہو سکے گا، دجال اسے ذبح نہیں کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، پھر دجال اس شخص کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو پکڑے گا اور اپنی آگ میں پھینک دے گا جو اس کی بنائی ہوئی آگ ہوگی۔ تو لوگ یہی خیال کریں گے کہ اس کو آگ میں پھینکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت میں پھینک دیا گیا ہے۔ حقیقت میں اسے یہ بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک شہادت کے اعتبار سے بہت بڑے مرتبے والا ہوگا۔ یعنی ظاہر ہے لوگوں کے نزدیک تو وہ مر گیا نا، اسے جہنم میں ڈال دیا گیا، لیکن براہ راست اللہ تعالیٰ اسے اسی وقت میں لوگوں کی نظر میں آگ میں گیا ہے، لیکن حقیقت میں جیسے ہی اس دجال نے اسے آگ میں ڈالا اللہ اسے سیدھا جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور پھر آپ کا یہ فرمان کہ شہادت کے اعتبار سے یہ شخص بہت بڑے مرتبے والا ہوگا۔ آگے جو دجال کی دہشت ہے، پھر دجال کے تابعدار لوگ ہیں، پھر جو مدینہ اور مکہ کا جو اس وقت کا حساب ہوگا، کیا ہوگا وہاں پہ انشاءاللہ وہ تفصیل آگے آئے گی۔ اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔